دنیا کی فریب کاری اور دنیا کی اصل حیثیت کو، حقیقت کو واضح کیا، ان کے سامنے آخرت کا تصور رکھا، فکر آخرت پیش کی، اور خود ان انبیاء کرام اور رسول جو آئے دنیا کے اندر، ان کا دنیا کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ان کی زندگیاں بیان کی ہیں، انہوں نے دنیا سے کبھی لو نہیں لگایا، دنیا میں کبھی غرق نہیں ہوئے، دنیا کی چکا چوند سے کبھی متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھا جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھا۔ وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، شادی بیاہ بھی کرتے تھے، لیکن اتنا ہی تعلق جتنا ایک معتدل انسان کو رکھنا چاہیے، ایک مومن انسان کو رکھنا چاہیے، جس کی واقعی شرعی ہدایات ہیں، اتنا انبیاء کرام نے رکھا اور ہمارے سامنے مثال قائم کی۔ یہ تو ایک طرف انبیاء کا معاملہ ہے، دوسری طرف اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ، ظالم و جابر قسم کے اور نیک قسم کے، اچھے بھی آئے برے بھی آئے، جن کو حکومت دی گئی، بادشاہت دی گئی، سلطنت دی گئی، تسلط دیا گیا، غلبہ دیا گیا، اقتدار دیا گیا، حکومت دی گئی، اور انہوں نے دنیا کے وسیع رقبے پر حکومت کی۔ دنیا میں ان کے ڈنکے بجتے تھے، ان کے ناموں سے لوگ کانپتے تھے۔ کچھ ایسے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے جن کے اوپر دنیا کے خزانے کھول دیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی، اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، اس کا خوف لوگوں میں پایا جاتا تھا، اس کا ڈر تھا لوگوں کے اندر۔ اور ایک طرف قارون تھا، جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے خزانے کے دروازے کھول دیے تھے کہ اس کے خزانے کی جو کنجی تھی، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس وقت کی مضبوط ترین جماعت اس کے خزانے کی کنجی کا بار اٹھاتی تھی۔ یہ خزانے کی کیفیت اور اس کا عالم تھا۔ لیکن اس دنیا کا سلوک ان لوگوں کے ساتھ کیا رہا؟ اس دنیا نے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو بڑے نیکوکار تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے مقرب تھے، تمام مخلوق میں سب سے افضل تھے، اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، نہ نیکوکاروں کے ساتھ کہ ان کی نیکی کی بنیاد پر، نہ ظالمین اور جبارین اور قہارین قسم کے لوگوں کے ساتھ، یا بادشاہوں کے ساتھ، سلاطین کے ساتھ، مالدار لوگوں کے ساتھ، کسی کو نہیں پہچانا اس نے۔ سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا، کسی کو پنپنے نہیں دیا اپنے اندر، کسی کو باقی رہنے نہیں دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی زندگی کے جو اسباب و آرائش ہیں، یہ دھوپ چھاؤ کی طرح ہیں۔ یہ مال و دولت جو ہے، یہ آج ہیں کل رہیں گے نہیں رہیں گے، یہ آرام و سکون ہے، آج ہیں کل رہیں گے نہیں رہیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ آل اور اولاد ہے، اور فخر کی، مباحات کی اور چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے بنائی، جن پر انسان اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کسی کی نہیں رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور کود ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جو بہتر ہے تقوی والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایک بات کہی ہے کہ کیا تم سمجھتے نہیں؟ آج ہماری زندگیوں کا حال یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے،
ہمارا قیامت کے دن پر ایمان ہے، اس دنیا کے فنا ہونے پر ایمان ہے، ہمارا اپنی موت پر ایمان ہے، ہمارا اللہ سے ملنے پر، اس کے لقاء پر ایمان ہے۔ عقیدے کے ان تمام یعنی جو ایمان کی اقسام ہیں، ان تمام کے باوجود آج ہم عملی اعتبار سے کوتاہ کیوں ہیں؟ ہم نے دنیا برتنے کے لیے، دنیا چلانے کے لیے ایک معیار قائم کر رکھا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کو ہم نے جتنا سمجھا ہے اور لوگوں نے نہیں سمجھا، یا ہم دنیا کو زیادہ سمجھنے والے۔ یہ دنیا کی حقیقت کا معاملہ میرے بھائیوں بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے۔ اس اعتبار سے نہیں کہ دنیا کی حقیقت بتانا بہت مشکل ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کی حقیقت کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان اپنے اپنے عقل کے ترازو پر رکھ کر انہوں نے زندگی گزارنے کے جو معیار قائم کر رکھے ہیں اسی حساب سے وہ سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں، ہمارا طرز عمل خواہ اس میں کتنا نقص ہو، خواہ اتنی کتنی خامیاں ہوں، کتنی خرابیاں ہوں، علمی عملی اعتبار سے ہم کو کوئی پرواہ نہیں، ہم دنیا کو زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ اور ہم نے ہزاروں عذر تلاش کر رکھے ہیں کہ اگر ہم کچھ کہتے ہیں یا کچھ کہا جاتا ہے تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ ان سمجھدار لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جو دنیا کو بہت زیادہ سمجھنے والے بنتے ہیں، اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، تم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ دنیا کے مقابلے میں جو دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، فانی ہے، عارضی ہے اور ابدی نہیں ہے، سرمدی نہیں ہے، تم اس کو ترجیح دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم بہت سمجھدار ہیں۔ تمہاری عملی زندگی سے، تو تمہارے طرز عمل سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ تم دنیا کے بندے ہو، تم غرض کے بندے ہو، تم نفس کے پجاری ہو۔ ایسا تو نہیں لگتا کہ تم تقوی والی زندگی گزارتے ہو اور آخرت کو ترجیح دیتے ہو۔